السلام علیکم ناظرین۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ لوگ دجال کی تمنا کریں گے اور کہیں گے کہ دجال آ جائے۔ جب ہم یہ حدیث پڑھتے یا سنتے تھے تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کیسا دور ہوگا، لیکن اب یقین مانیں کہ وہ دور آ چکا ہے یا پھر بالکل ہی نزدیک ہے، اور آپ اور ہم سب مل کر یہ تمنا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تمنا کس طرح سے ہونے والی ہے یہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس وقت یہ جو تصویریں آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں، ان کو ذرا غور سے دیکھ لیں۔ یہ آپ کا اور ہمارا فیوچر ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کبھی زندگی میں کسی جگہ سے کچھ بھی لینے جائیں گے، کھانا کھانے جائیں گے ہوٹل سے، کریانے کی دکان سے، سپر مارکیٹ سے کچھ لینے جائیں گے تو آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک آپ کے موبائل پر ایک ڈیجیٹل پاسپورٹ ہو، اور جب تک یہ ڈیجیٹل پاسپورٹ سکین نہ کر لیا جائے آپ کو اندر نہیں داخل ہونے دیا جائے گا۔ اب یہ ڈیجیٹل پاسپورٹ کیا ہے یہ ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ یوٹیوب والے کہتے ہیں کہ جس ویڈیو کو 100 لائکس مل جائیں اس کا لائک کا بٹن نیلا ہو جاتا ہے، تو ذرا اس ویڈیو کو لائک تو کر کے دیکھیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 100 لائکس کے بعد اس کا بٹن نیلا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ ڈیجیٹل پاسپورٹ ایک ایسی موبائل ایپ ہو سکتی ہے جو یہ بتائے گی کہ آپ نے کورونا ویکسین لگوائی ہے یا نہیں لگوائی۔ اگر آپ نے یہ لگوائی ہے تو پھر ہی ڈیجیٹل پاسپورٹ یس کرے گا اور آپ کسی جگہ پر داخل ہو سکیں گے۔ وہ جگہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، آپ کو ہسپتال میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ جہاز یا ٹرین تو بڑے دور کی بات ہے، آپ ٹیکسی، رکشہ یا اوبر میں نہیں بیٹھ سکیں گے، آپ سفر نہیں کر سکیں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکیں گے، کوئی آپ کو سامان نہیں خریدنے دے گا، آپ دنیا بھر میں سفر نہیں کر سکیں گے، کوئی ٹکٹ نہیں خرید پائیں گے، کسی دکان میں داخل نہیں ہو سکیں گے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک آپ اپنے موبائل سے یہ پاسپورٹ نہ دکھائیں، جسے ڈیجیٹل پاسپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ چاہے آپ ایئرپورٹ پر ہوں، ریلوے اسٹیشن پر یا کسی دکان پر ہوں، اور آپ کو بغیر وہ پاسپورٹ سکین کیے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر جس میں ہم سارے لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اگلے چند ہفتوں کے اندر اندر دنیا کی ٹاپ کی ایئر لائنز جیسے قطر ایئر لائنز، ایمریٹس، اتحاد، یورپی یونین کی ایئر لائنز اور امریکہ اور دوسرے ممالک جن میں تھائی لینڈ، ملیشیا، پاکستان وغیرہ تمام شامل ہیں، تمام ممالک کی ایئر لائنز ایک کارڈ ایشو کرنے جا رہی ہیں کہ آج کے بعد آپ نے کہیں پر سفر کرنا ہے تو آپ کے پاس ڈیجیٹل پاسپورٹ ہوگا تو ہی آپ سفر کر سکیں گے، تب ہی آپ سے تجارت ہو سکے گی، تب ہی کوئی بھی آپ سے سروسز حاصل کر سکے گا، اور آپ کسی کی سروسز بھی اسی وقت حاصل کر سکیں گے جب آپ کے پاس ڈیجیٹل پاسپورٹ ہوگا۔ یہ وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ یہ بیماری ایسے نہیں لائی گئی، بلکہ یہ انتہائی خطرناک کھیل ہونے جا رہا ہے کہ عام انسان کی سوچ سے بہت اوپر ہے۔ اب یہ جو حدیث ہم نے شروع میں آپ کو سنائی ہے کہ لوگ دجال کی تمنا کیوں کریں گے، اب یہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ایک چیز سمجھ لیں کہ دنیا کی تقریباً 3.6 ارب کی آبادی ہے جس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے۔ دنیا کے تقریباً 1.1 ارب لوگ ایسے ہیں جو اپنی آئیڈینٹی یعنی شناخت نہیں کروا سکتے، شناختی کارڈ وغیرہ نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ آبادی کوئی تھوڑی نہیں بلکہ 1.1 ارب ہے، تقریباً 110 کروڑ۔ اب اس سارے کھیل میں دنیا میں ایسا کھیل رچانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے دوا لی ہے یا نہیں لی، آپ نے کورونا ٹیسٹ کروایا ہے یا نہیں کروایا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ جانا چاہیں تو آپ کو لازماً یہ دکھانا پڑے گا، موبائل میں ایک ایپ دیا جائے گا جو شروع میں ہو سکتا ہے کہ لوکل ایپ ہو، ہر ملک کی اپنی اپنی ایپ ہو، اور وہ ایپ براہ راست رابطے میں ہوگی ایک انٹرنیشنل ایپ سے، یا پوری دنیا میں ایک ہی ایپ آپ کو دے دی جائے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے اندر ظاہر کریں، وہ آپ کو سکین کرے گی جہاں پر بھی آپ نے جانا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی دکاندار آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دے گا جب تک وہ آپ سے اس کی تصدیق نہیں کر لیتا کہ آپ نے ویکسین لگوائی ہے۔ اب ہر دکان، شاپنگ مال، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ وغیرہ کے باہر یہ ڈیوائسز لگنی شروع ہو جائیں گی۔ اس کا ہوگا یہ کہ آپ اپنا موبائل اٹھائیں گے، سکین کریں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ایک ایک حرکت کیا ہے،
آپ کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے، آپ کی ہیلتھ کیسی ہے، اور یہ سب کچھ اب انٹرنیشنل لیول سے مانیٹر ہوگا۔ پوری دنیا میں ایک ہی ورلڈ آرڈر ہوگا، ایک ہی حکومت اور ایک ہی ادارہ یہ سب کچھ کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ آپ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کتنی دیر رکتے ہیں، کس ملک جاتے ہیں، کس دکان پر آپ جا رہے ہیں، کہاں پر آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے، کس دکان سے شاورما کھایا ہے، کس دکان سے چائے یا پانی پیا، کس دکان سے کپڑے یا جوتے خریدے، کس سینٹر میں گئے، کس مال میں کتنا وقت گزارا اور کتنے کی شاپنگ کی، یہ سب کچھ اب کنٹرول میں ہوگا، اور یہ سب کچھ دنیا کی خفیہ طاقتوں کی نظر میں ہوگا، اور آپ کسی صورت ان سے نہیں بچ سکتے۔ یہ وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جو آ چکا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن، اتحاد ایئر لائن، یہ دو سب سے پہلے آگے آئی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک کام ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کی آبادی ہے 22 کروڑ۔ اب یہ کہنا فضول ہے کہ یہاں پر اتنے لاکھ لوگوں کو کرونا ہوا یا اتنے کو ہوا، اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ ان میں کتنی اموات ہوئیں، کتنے صحت یاب ہوئے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ 22 کے 22 کروڑ لوگوں کو یہ ڈیجیٹل پاسپورٹ بنوانا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض پاکستان میں 5 یا 10 لاکھ لوگوں کو مرض ہوا تھا، تو باقی 21 کروڑ 90 لاکھ کیوں یہ ڈیجیٹل پاسپورٹ بنوائیں گے؟ اب یہ آپ پر بھی لاگو ہونے جا رہا ہے، اور ہم پر بھی لاگو ہونے جا رہا ہے، اور ہر ایک پر لاگو ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا تھا کہ اس دوا کے اثرات اتنے برے ہیں کہ لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو کسی کو کوئی دوسری بیماری۔ اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ کافی ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے اپنی سیٹ پر رہنا ناممکن تھا، اور ان کی بیٹی کا سکینڈل لایا گیا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، میرٹ کے خلاف اپوائنٹمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی بیٹی یوکے میں ایک اچھے ادارے میں تھی، وہ واپس پاکستان آئی ہوئی تھیں، کیونکہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ جس نے یہ ویکسین لگوانی ہے وہ لگوائے، جس نے نہیں لگانی وہ نہ لگوائے۔ ہم کسی پر زبردستی نہیں کریں گے، لیکن کچھ خفیہ طاقتوں نے ان کو اپنی بات پر قائم نہیں رہنے دیا۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی کیا؟ اب کافی عرصے سے آپ نے ان کی کوئی پریس کانفرنس دیکھی ہے؟ اب تو نہیں دیکھی، لیکن اکثر پہلے وہ پریس کانفرنسز کرتی تھیں، لیکن اب ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کا یہ بیان بڑی طاقتوں کو ہضم نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ چیز زبردستی آپ کو لگانی ہے۔ ہر کسی کو ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات ماننی چاہیے کہ اگر ہم نے نہیں لگوانی تو ہم نہیں لگوائیں گے۔ اب آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی ٹریول کریں گے تو آپ کو واچ کیا جائے گا۔ آپ کسی شخص سے ملیں گے، اس کا ڈیٹا اور آپ کا ڈیٹا بتائے گا کہ اس وقت آپ لوگ کس جگہ پر ہیں اور کس سے مل رہے ہیں، موبائل فون کے ذریعے، کیونکہ موبائل میں ایک ایپ چلے گی جو آپ کی لوکیشن کو ظاہر کرے گی، اور پتہ چلے گا کہ آپ اس وقت کس جگہ کے قریب ہیں۔ ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کس سے مل رہے ہیں، کدھر جاتے ہیں۔ یعنی اب وہ وقت آ رہا ہے کہ دنیا میں دوبارہ کوئی گم نہیں ہونے پائے گا۔ یہ بظاہر تو اچھی بات لگتی ہے، لیکن آپ کی آزادی چھین لی گئی ہے۔ انڈیا میں ایک سائبر حملہ ہوا تو پورے ممبئی کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ پاکستان میں بھی صورتحال آپ کے سامنے تھی۔ پوری دنیا میں ہر بندے کا ڈیٹا ان کے پاس ہوگا۔ کوئی ہیکر یہ سارا ڈیٹا اڑا کر لے جائے، یا سارے ڈیٹا میں تبدیلی کر دے کہ فلاں شخص کو یہ بیماری ہے، اب آپ کو فلاں دوائی لینی پڑے گی۔ مستقبل میں یہ ہو سکتا ہے کہا جائے کہ اتنے فیصد پاکستانیوں کو یہ بیماری ہے تو سب کو یہ دوا لینی پڑے۔ وہ بیماری ہو یا نہ ہو، وہ کہیں گے ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے کہ فلاں بندوں کے اتنے لوگوں کو فلانی بیماری لگی ہوئی ہے، ہم نے اس سے یہ سب کیا ہے، یا کوئی سائبر حملے میں ڈیٹا لے اڑا ہے یا تبدیل کر دیا ہے، تو پورے ملک کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل پاسپورٹ آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یو اے ای اور تھائی لینڈ جیسے ممالک جو ٹورزم کی بیس پر چلتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی ٹورزم بحال کرنے جا رہے ہیں ڈیجیٹل پاسپورٹ کی بنیاد پر۔ اس معاملے میں اسرائیل سب سے آگے ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو تیار ہیں۔ اب جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو 2023 تک مکمل ویکسین نہیں ملے گی۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ بل گیٹس نے یہ کیوں کہا تھا کہ 2023 کے آخر تک لائف نارمل نہیں ہوگی۔ 2022 تک تو صرف امریکہ میں لائف نارمل ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے 2023 کا آخر آ جائے گا، اور 2023 کے آخر تک باقی دنیا میں لائف کچھ نارمل ہو جائے گی۔
یعنی آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اگلے 2 سال تک ہم لوگ ہوا میں لٹکے رہیں گے جب تک آپ یہ بات نہ کہیں کہ ہم بھی لگوانے کو تیار ہیں، ورنہ تو پوری دنیا آپ کو ایک اچھوت سمجھ لے گی۔ نہ کوئی آپ سے بزنس کرے گا، نہ کوئی امداد دے گا، نہ قرضے دے گا، نہ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرے گا، نہ آپ ملک میں کوئی آئے گا، نہ آپ کسی کے ہاں جا سکیں گے۔ تو پھر آپ کو وہ حدیث پوری ہوتی نظر آئے گی کہ لوگ دجال کی تمنا کریں گے، اور دجال کی تمنا کرنے کا مطلب ہے دجال کے سسٹم کی تمنا کرنا، دجال کے دجل یعنی دھوکے اور فریب کی تمنا کرنا۔ آپ کہیں گے کہ ہم پر اتنی پابندیاں ہیں، ویکسین لگ جائے تاکہ ہماری بھی جان چھوٹے اور ہم دنیا کے ساتھ ملنے ملانے کے قابل ہوں۔ اب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس فتنے میں پوری طرح سے مبتلا ہو چکے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔